اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند پر پہنچنے کی مثال بھی پرانی ہو چکی ہے۔ تعلیم سے کاروبار اور معاشرتی رکھ رکھاؤ تک بہت ساری چیزوں میں انقلابی تبدیلی آ چکی ہے، لیکن سوچ آج بھی بہت سے لوگوں کی وہی پرانی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ وہم میں مبتلا رہتے ہیں اور جاہلانہ من گڑت باتوں پر اس طرح یقین کرتے ہیں جیسے وہ باتیں حقیقت پر مبنی ہوں۔ ناظرین، ویسے تو بہت سی توہمات ہیں، لیکن دنیا میں رائج 10 عجیب و غریب قسم کی توہمات کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اور ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، ترکی اور ہنگری کی ثقافت میں رات کے وقت چیونگم چبانا بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جو شخص رات کے وقت چیونگم چباتا ہے وہ در حقیقت کسی مرد انسان کا گوشت چبا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے بعض مقامات پر گھر کے اندر چھتری کھولنے کو بھی بدقسمتی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس توہم پرستی کا تعلق قدیم مصر سے ہے۔ قدیم دور میں امیر لوگ خود کو سورج کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے چھتری کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دنیا کی مختلف ثقافتوں اور ممالک جیسے کہ روس میں شادی والے دن بارش ہونا خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس روز بارش ہونا دلہا اور دلہن کے لیے خوشیوں اور دولت کی علامت ہوتا ہے، اور یہ اس جانب بھی اشارہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں جوڑا صاحب اولاد ہوگا، اور یہ بھی کہ ان دونوں کی گزشتہ تمام بری یادداشتیں بارش کے پانی میں دھل گئیں اور اب ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ روس میں پھول پیش کرنا ایک روایت ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ہر سڑک پر پھولوں کے سینکڑوں اسٹال دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس عمل میں ایک شرط بھی ہے کہ پھولوں کی تعداد موقع کے اعتبار سے ہو، یعنی محبت اور خوشی کے موقع پر پھولوں کی تعداد طاق نمبروں میں ہونی چاہیے، یعنی 3، 5، 7۔ کسی سوگ کے موقع پر دیے جانے والے پھولوں کی تعداد جفت ہونی چاہیے، یعنی کہ 2، 4، 6۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک تیلی سے 3 سگریٹ جلانا بھی تیسری سگریٹ والے کے لیے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت اس توہم پرستی کا تعلق پہلی جنگ عظیم سے ہے، جب فوجیوں کا یہ ماننا تھا کہ ایک ہی تیلی جو تیسری سگریٹ جلائے گا اس کی گولی لگنے سے موت واقع ہو جائے گی۔ ناظرین، اسپین میں نئے سال کے موقع پر رات کے وقت درمیانی حصے میں 12 انگور کھانا اگلے 12 مہینوں کے لیے خوش قسمتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ اس توہم پرستی کا تعلق 1895 سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد برصغیر کے جاہل لوگوں کا ایک مشہور وہم یہ ہے کہ بلی اگر میاؤں کر رہی ہے تو وہ رو رہی ہے، یا کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ناظرین، ٹوٹا تارا اور آرزوؤں کا پورا ہونا برصغیر پاک و ہند میں ایک اور مشہور توہم پرستی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹوٹا تارا دیکھ کر کسی چیز کی آرزو کی جائے تو وہ بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک اور مزیدار بات جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہاتھوں میں کھجلی دولت مندی کی نشانی ہے۔ اس توہم پرستی کی ابتدا برطانیہ سے ہوئی، جہاں کے لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کھجلی ہو تو اسے چاندی کی مدد سے کھجانے سے جلد راحت ملتی ہے۔ اس زمانے میں چاندی قیمتی دھات سمجھی جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس تصور نے توہم پرستی کا روپ دھار لیا۔ پھر کہا جانے لگا کہ اگر کسی کے دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان قریب وہ بہت دولت مند ہونے والا ہے۔ ناظرین، توہم پرستی زیادہ تر ہندوؤں میں پائی جاتی ہے۔ آئینہ پرانے وقتوں میں بہت نایاب ہوا کرتا تھا۔ آئینہ ٹوٹنے سے متعلق یہ روایت مشہور تھی کہ آئینہ ٹوٹے تو 7 سال تک قسمت روٹھی رہتی ہے۔ در حقیقت جب یہ باتیں سامنے آئیں تو اس دور میں بازاروں میں آسانی سے شیشہ دستیاب نہیں ہوتا تھا، اور پرانے طریقے سے تیار کردہ آئینے غیر معیاری ہوتے تھے جو آسانی سے ٹوٹ جاتے تھے۔ حفاظت کے پیش نظر یہ بات مشہور کر دی گئی کہ آئینہ توڑنے والے کی قسمت اس سے 7 سال تک روٹھی رہتی ہے، جس کے بعد لوگوں نے شیشہ کی احتیاط پہلے سے بھی زیادہ شروع کر دی۔ لیکن کمال دیکھیے کہ آج بھی لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ ناظرین، توہم پرستی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ ان برائیوں میں سے ہے جس سے آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اور ناظرین، آئینے سے متعلق مزید وابستہ قدیم پر اسرار روایات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کی اسکرین پر اس ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے، اس پر کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔